السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ کیا صدقہ فطر میں اناج کے بجائے نقد یعنی کہ روپیہ پیسہ دینا جائز ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے ناظرین کرام، اور جب جب عید کا وقت قریب آتا ہے، جیسے جیسے صدقہ فطر نکالنے کا وقت قریب آتا ہے، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم اناج دیں یا روپیہ پیسہ دیں۔ تو آئیے اس بارے میں آپ کو صحیح رہنمائی کر دوں۔ سب سے پہلی چیز ناظرین کرام، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر اناج سے نکالنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے تو گویا کہ یہ وحی ہے، اور صدقہ فطر روپیے اور پیسے سے نکالنا یہ ایک رائے ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کس چیز پر عمل کرنا پسند کریں گے؟ وحی پر عمل کرنا پسند کریں گے یا پھر رائے پر عمل کرنا پسند کریں گے؟ اس لیے کہ صدقہ فطر اناج سے نکالنا یہ وحی ہے، اور صدقہ فطر یہ روپیے اور پیسے سے نکالنا یہ رائے ہے۔ آپ کس بات پر عمل کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم وحی پر عمل کریں گے، لہٰذا ناظرین کرام آپ وحی پر عمل کریں، رائے پر عمل نہ کریں۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں دوسری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے جو لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں صدقہ فطر میں روپیہ اور پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور اناج بھی دے سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر کے دیکھیے، اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، وہ لوگ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اناج نکالنا یہ افضل ہے، اناج نکالنا صدقہ فطر میں یہ افضل ہے، اور روپیہ اور پیسہ نکالنا یہ جائز ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ افضل والا کام کرنا چاہیں گے، راجح کام کو انجام دیں گے، یا پھر جو جائز ہے اس کام کو انجام دیں گے؟ سب کا یہ کہنا ہے، تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روپیے اور پیسے سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ قائل ہیں اس بات کے کہ صدقہ فطر اناج سے دینا افضل ہے۔ تو لہٰذا ہم اور آپ افضل چیز کو اپنائیں، راجح چیز کو اپنائیں۔ ناظرین کرام، تیسری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اناج سے نکالنا یہ بالکل یقینی ہے، اور صدقہ فطر نقد کی صورت میں نکالنا یہ شکوک اور شبہات والی چیز ہے، یعنی کہ اس کے اندر اختلافات ہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نکال سکتے ہیں، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا ہم شک والی چیزوں میں کیوں پڑیں؟ ناظرین کرام، اس سلسلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سنت پر عمل کریں اور اختلاف سے بچیں۔ اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہی بہترین بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آواز بلند کرنے کو تمام اعمالوں کے برباد ہو جانے والا عمل قرار دیا ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں لوگوں کے آراء، لوگوں کے نظریات، لوگوں کے قول کو ترجیح دینے والے لوگوں کے بارے میں؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آواز بلند کرنے کو تمام اعمالوں کہ برباد کیے جانے والا عمل قرار دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے سامنے میں لوگوں کے نظریات، لوگوں کے قول کو ترجیح دینے والے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں آپ کو اور ایک بات، بہت ہی اہم بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ اگر آپ لوگوں کے خیالات کو، لوگوں کے نظریات کو، لوگوں کے آراؤں کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن اگر آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے ضرور ضرور پوچھے گا اور سوال کرے گا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان سے اس مخالفت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم سنتوں کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا، اور اگر ہم لوگوں کے آراء اور لوگوں کے خیالات کو نہیں اپنائیں گے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ لہٰذا کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس کام کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھیں، سورہ محمد آیت نمبر 33 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ لہٰذا ہم اپنے عملوں کو برباد نہ کریں۔ جو لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں انہیں آپ رکھنے دیں، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں آپ انہیں اس چیز پر عمل کرنے دیں۔ آپ کیا ہے، سنتوں کو اپنائیں، ہمارے لیے بہتر کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے۔ اب دیکھیے ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم پائے جاتے تھے، لیکن دینار اور درہم صدقہ فطر میں نکالنا اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اناج کا نکالنا اس چیز کا ذکر ہے۔ تو ہم اور آپ کیا ہے، صدقہ فطر میں اناج نکالے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے لیے سنت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔